ماہ سفر 2025 میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بس ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، لوگوں کے منت سماجات تک کر لی، پیروں فقیروں کے چکر بھی لگائے، لیکن پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کسی بھی دن کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، دولت رزق پیسہ کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ صدقہ کرنا ہے۔ 5 وقتی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کے زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگ سے شکایت کرتے ہیں پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے، شکایت کرتا ہے بے روزگار ہے، کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ بے پناہ برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا کرے گا۔ لیکن اس صدقے کو کرتے وقت آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ اس صدقے کو دے دیا تو اس کی زندگی سنوار جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کرے، اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہمیشہ رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا، سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی سی بات ہے۔ معاشی پریشانی بھی دراصل اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہے، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا رہے، پھر اچھا اور برے ہر دنوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے، خوب عبادت بھی کرے تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھے، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اس کی بڑی سی بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ آخرت بھی سنور جاؤ گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ سفر میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسا کرنا ہے؟ صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں اس میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔
کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہے جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہے۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ کچھ بلائیں آپ اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی کے، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئے تو وہ شخص سخت غربت، رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس شخص کا اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں، نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کے ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ کے گھر پیسہ رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہو، یا آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسا دینا ہے، کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کا صدقہ کے بارے میں بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یا آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے۔ صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر کے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانا ہے۔ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے نبی کے ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ سارا بلاؤں سے، برے آفت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھے گا، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں
دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہی، وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے، برکتوں رحمتوں والی مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا۔ اللہ آپ کے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں تربیت کے لحاظ سے 108 نمبر پاتی ہے، جس میں ایک رکوع، 3 آیات ہیں۔ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کے وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹے عمر میں ہی وفات ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت، شادمانی، خوشیاں دیتی ہے۔ جو آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113ویں نمبر پر ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ 3 صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں۔ آپ کا نام رہتے دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، سب سے طاقت ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح کا سورۃ الناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹے چھوٹے صورتیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ الناس، سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچانک آنے والے مصیبتیں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ان کو آپ نے صدقہ کر دینا۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے خاص بات یہ ہے، کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی
بنا پکائے نہ کسی اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں۔ جب کالے چنے ابل جاتے ہیں تو اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر سکتے ہیں، وہ بچے بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ یا آپ کالے چنوں کو سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں تو بہت بہتر ہے۔ ان طریقوں میں آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے، آپ کے تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگیں گے، آپ کو سمجھ مشکل ہے۔ آپ سارا سال دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔